علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین منہاج القرآن وومن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ترجمہ و تفسیر عرفان القرآن کی کلاس جاری ہیں۔ آج ہم 30واں پارہ اور اس کی سورۃ البلد یہ ہم شروع کریں گے۔ سورۃ البلد جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس کا 1 رکوع ہے۔ بلد کے معنی ہیں شہر، اور اس صورت میں یہ بلد سے مراد شہر مکہ ہیں، اور یہ جو ورڈ ہے البلد یہ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، اور اسی بنا پر اس صورت کا نام سورۃ البلد ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں، اور یہ بڑی غور طلب چیز ہے جو آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے قسمیں کھائیں اور کیوں قسمیں کھائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ صدق اللہ العظیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کس شہر کی؟ شہر مکہ کی۔ اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے کہ مجھے شہر مکہ کی قسم۔ اب کوئی سمجھے کہ اللہ پاک نے اس لیے قسم کھائی کہ اللہ پاک کا گھر مکہ میں ہے، اس لیے قسم کھائی ہوگی کہ مکہ محترم ہے، عزت والا ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے مکہ میں۔ صفا اور مروہ بھی ہیں مکہ میں، زمزم بھی ہے مکہ میں، یوم عرفات بھی ہے، بے شمار نشانیاں ہیں جو مکہ میں ہیں۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ پتہ نہیں اس وجہ سے اللہ پاک نے مکہ کی قسم کھائی ہوگی، تو اللہ پاک نے اگلی آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ میں مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ، اور آپ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حِلٌّ، قیام فرما ہیں، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، بہذا البلد، اس شہر کے اندر۔ یہ مکی سورہ ہے، اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، آپ کا مسکن مکہ ہی میں تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں مکہ کی اس لیے قسم کھا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا گھر مکہ میں ہے، اس لیے نہیں کہ صفا و مروہ مکہ میں ہے یا زمزم مکہ میں ہے، اس لیے قسم کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں رہتے ہیں، آپ کا قیام مکہ میں ہے، آپ مکہ میں چلتے پھرتے ہیں، آپ مکہ کی گلیوں میں حرام ناز کرتے ہیں، آپ مکہ کی گلیوں میں تشریف فرما ہیں۔ مکہ شہر میں چونکہ آپ رہتے ہیں تو آپ کے اس شہر میں رہنے کی وجہ سے آپ رونق افروز ہیں مکہ میں، تو میں آپ کے رہنے کی وجہ سے مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو مکہ اس قابل ہوا کہ اللہ پاک نے اس شہر کی قسم کھائی۔ جب اللہ پاک قسم کھاتا ہے نا کسی جگہ کی، تو وہ جگہ اور بھی معزز، محترم اور رسپیکٹیبل ہو جاتی ہے۔ تو مکہ کیوں معظم ہوا، معزز ہوا، مکرم ہوا، عزت ملی مکہ کو؟ کس بنا پہ ملی؟ اس بنا پہ ملی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن مکہ میں رہا۔
اب اللہ پاک نے یہ آپ پہ واضح کر دیا ہے کہ مکہ میرے گھر کی وجہ سے محترم نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مکہ تو اللہ پاک کا گھر ہے، تو اللہ پاک کا گھر ہونے کی وجہ سے اسے محترم ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ پاک کا تو گھر ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار طواف کعبہ فرما رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام طواف کے دوران رکے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا، اے کعبہ تیری عزت بڑی، تو بڑا محترم، مگر ایک مومن کی عزت اے کعبہ تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک مومن مرد کی، ایک مومن بندے کی عزت جو ہے، فرمایا اے کعبہ تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اگر مومن کی عزت جو ہے وہ کعبہ سے زیادہ ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات انسانی میں اشرف المخلوقات ہیں، تو آپ کی عزت سب سے زیادہ ہے پوری کائنات میں۔ تو اگر عزت ملی مکہ کو تو کس وجہ سے ملی؟ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام پذیر رہے۔ ووالد، اور اس والد کی قسم، کس والد کی؟ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام کی قسم، یا آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے جد امجد ہیں، جن سے نسل چلی، یا اس باپ کی قسم جس کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس باپ کی قسم۔ وما ولد، اور اس کی قسم، وما ولد جو پیدا ہوا ہے اس کی بھی قسم۔ کون پیدا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا مکہ میں، آپ پیدا ہوئے مکہ میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو شہر مکہ میں پیدا ہوئے، تو فرمایا پیدا ہونے والے کی بھی قسم۔ کہتے ہیں کہ وہ میلاد مناتے ہیں تو میلاد کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، اللہ پاک نے تو قسمیں کھائی ہیں، اس جگہ کی قسم کھائی جہاں آپ کا میلاد ہوا ہے، اس والد کی قسم کھائی جس کے ہاں آپ کا میلاد ہوا۔ پھر فرمایا تیری قسم جو تو پیدا ہوا، اس کی قسم جو پیدا ہوا، مولود ہوا، جس کا میلاد ہوا۔ وما ولد، پیدا ہونے والے کی قسم۔ تو کتنی قسمیں کھائیں؟ اس شہر مکہ کی قسم کھائی۔ پھر فرمایا قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ چلتے پھرتے ہیں مکہ میں، آپ کی وجہ سے قسم کھاتا ہوں۔ پھر فرمایا اس والد کی قسم جس کے ہاں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی قسم جو پیدا ہوئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی، مولود کی، والد کی، شہر مکہ کی، آپ کے جائے میلاد کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ یہ قسمیں کھا کے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد تحقیق بے شک، خلقنا ہم نے پیدا کیا، انسان کو، فی کبد، کبد کا معنی ہوتا ہے مشقت برداشت کرنے والا۔ ہم نے انسان کو مشقت میں مبتلا رہنے والا پیدا کیا، یعنی انسان کو پیدا کیا ہے تو یہ ہر وقت مشقت میں ہی رہتا ہے، کسی لمحے اس کو سکون نہیں، ہر لمحے مشقت میں پڑا رہتا ہے۔ یہ پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے مشقت میں رہنے والا۔ یہ کون سی مشقتیں ہیں؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کی مشقتوں، ماں کتنی محنت سے، مشقت سے جنم دیتی ہے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ ماں نے آپ کو جنم دیا مشکلوں کے ساتھ، تھک تھک کر اس نے جنم دیا۔ پھر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کتنی مشکلوں سے روزگار کماتا ہے، مشقت کرتا ہے، سارا دن تو روزگار کماتا ہے۔ پھر انسان کی زندگی میں کبھی غم آتے ہیں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی بیماری اسے تھکا دیتی ہے، کبھی اسے مخالفتیں آتی ہیں، رنگ رنگ کی تکلیفیں، کبھی وہ کسی چیز سے محروم کر دیا جاتا ہے، کسی رشتے سے محروم ہو جاتا ہے، آسائشوں سے محروم ہو جاتا ہے، کئی چیزوں سے انسان کو محرومیوں کا، ناکامیوں کا، کئی جگہوں پہ وہ ناکام ہو جاتا ہے، ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان ہر لمحہ جو ہے وہ مشقت میں مبتلا رہنے والا پیدا کیا گیا ہے۔
کبھی انسان کی روح اور نفس کی جنگ چھڑی ہوتی ہے کہ روح ایک طرف جاتی ہے اللہ کی رضا کی طرف، نفس جو ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونا چاہتا ہے۔ دنیا کی کتنی رنگینیاں ہیں، رونقیں ہیں، نفس چاہتا ہے کہ ان رنگینیوں کی طرف میں جاؤں، روح چاہتی ہے کہ نہیں اللہ کی رضا کا یہ طالب ہو جائے۔ تو یہاں بھی کیا ہے، انسان مشقت میں ہے۔ پھر انسان کی روح کچھ اور چاہتی ہے تو کبھی شیطان اس کے اوپر حملے کرتا ہے، اب یہاں پھر شیطان اور اس کی روح کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے، یہاں پھر انسان مشقت میں ہے۔ تو انسان تو ہر لمحہ مشقت میں ہی ہے۔ اب انسان دنیا میں سکون ڈھونڈتا پھرتا ہے، سکون اللہ پاک نے اس دنیا میں رکھا ہی نہیں۔ کوئی کہے کہ مجھے سکون مل جائے گا تو سکون اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اگر سکون ہے کسی چیز میں تو کیا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ سکون کہیں نہیں ہے۔ تو انسان مشقت میں رہنے والا، مبتلا رہنے والا پیدا کیا گیا ہے۔ ایحسبو، کیا حسبہ کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا۔ ایحسبو، کیا یہ گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے، ان یقدر علیہ احد، لن من ہرگز نہیں، یقدرہ کوئی قادر نہیں ہو سکتا، علیہ اس پر، احد کوئی بھی۔ وہ یہ گمان کرتا ہے، کیا یہ بندہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پہ قابو نہیں پا سکے گا، کوئی اس پہ قادر نہیں ہو سکے، یعنی اسے آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی اس کے اوپر امپاور نہیں ہے۔ اور جب یہ سوچتا ہے کہ کوئی مجھ پہ قادر نہیں ہے، قابو نہیں پا سکے گا، تو پھر یقولو کہتا ہے، کیا کہتا ہے، اہلکتو مالا لبدا، اہلکتو، ہلاکت مانا آتا ہے ہلاک کر دینا، تباہ کر دینا، فنا کر دینا، ضائع کر دینا، اڑا دینا کسی چیز کو۔ یقولو کہتا ہے، اہلکتو مالا، میں نے مال کو فنا کیا، میں نے مال کو اڑایا، میں نے مال کو خرچ کیا، لبدا بہت زیادہ، اور کہتا پھرتا ہے بڑے فخر سے، پراؤڈلی لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں ڈھیر مال خرچ کیا ہے۔ کس پہ، عیاشیوں پہ، میں نے اپنی عیاشیوں پہ ڈھیروں ڈھیر مال خرچ کیا ہے، تو مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یعنی لگژری، اپنی لگژریس لائف گزارتا ہے، کبھی گاڑیاں خریدتا ہے، بے جا چیزیں خریدتا ہے، کبھی عیاشی کرتا ہے، کبھی نوکر ہیں، چاکر ہیں، مال کی ریل پیل ہے، اور بے جا تصرف مال کا کرتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے مال میں، اور سمجھتا ہے اور دوسروں کو فخریہ کہتا بھی ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ایحسب ان لم یرہ احد، ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، ان لم، لام نہیں، یرہ، رام دیکھنا، علم یرہ احد، کیا کسی نے نہیں دیکھا اسے عیاشیاں کرتے ہوئے؟ کیا یہ سمجھتا ہے کہ جو یہ مال اڑا رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، عیش و عشرت میں مال کو تصرف میں لا رہا ہے، کیا اسے کسی نے نہیں دیکھا یہ عیاشیاں کرتے ہوئے؟ یہ سوال اللہ پاک کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، وہ علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے، سینوں کے اندر کے حالات بھی جانتا ہے۔ تو بندہ سمجھتا ہے میں جو عیش و عشرت کر رہا ہوں وہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، میں جہاں چاہوں مال خرچ کروں۔ اب میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتی ہوں یہ حقیقی زندگی سے۔ آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایک آدمی ہم نے دیکھا، کویت میں تھی تو خاتون تھی ہمارے ساتھ ہی، انہوں نے رشتہ بھیجا، کسی کی طرف گھر سے رشتہ آیا ان کی بیٹی کے لیے، تو جن کے بیٹے کی طرف سے رشتہ آیا تھا اس آدمی نے کہا کہ ہم 500 لوگوں کی بارات لے کے ہوٹل میں آئیں گے، کیا کہتے اس کو، جانج لے کے آئیں گے 500 لوگوں کی۔ وہ بیٹیوں کی ماں تھی، 2 بیٹیاں تھیں، اس کی کمانے والا ان کا تھا ہی کوئی نہیں، بچی بڑی پیاری بینک میں جاب کرتی تھی۔
اور ساتھ ناچنے والیاں بھی ہم لائیں گے، اور یہ ہمارے ہاں رواج ہے، ہماری فیملی میں یہ ہم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنے لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہوٹل میں بندوبست نہیں، ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور 2 مہینے بعد تقریباً اس آدمی کی اپنی ڈیتھ ہو گئی، جو یہ چاہ رہا تھا کہ عیاشی کی زندگی گزاروں، کھلی بارات 500 بندہ لے کے کسی غریب کے گھر، غریب کی بچی، بارات کا خرچہ کس نے اٹھانا ہے؟ غریب بچی کے والدین نے اٹھانا ہے، عیاشی بھی دوسرے کے سر کے اوپر کرنی ہے۔ یعنی بندہ چاہتا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں عیاشی کی زندگی گزاروں، عیش و عشرت کروں۔ ایک اور خاتون مجھے ملی، اس نے مجھے کہا کہ باجی میں 20-25 سوٹ گرمیوں میں سلاتی ہوں، 2 دفعہ پہنتی ہوں، پھر میں کسی غریب کو دے دیتی ہوں۔ 2 دفعہ پہن کے، یعنی پہننا خود نیا ہی ہے، پھر میں کسی کو دے دیتی ہوں۔ تو میں نے کہا باجی آپ ان کو بھی نئے لے دیا کریں نا، ان کو جو پہن کے آپ دیتی ہیں تو آپ اپنے تھوڑے سے کم سلوا لیا کریں۔ تو یعنی پہن کے دینی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ میرے پاس ہر گرمیوں میں 20-25 سوٹ جو ہے وہ میں سلوا سکتی ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جتنا سلوا سکیں آپ اتنا سلوا بھی لیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ عیاشی میں آتا ہے۔ تو بندہ چاہتا ہے کہ جب تک میں ہوں میں عیش و عشرت کروں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کیا جب یہ عیاشیاں کرتا ہے، جب یہ محلات تعمیر کرتا ہے، جب یہ لوگوں کی کرپشن کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، لوگوں کا حق چھینتا ہے، پھر یہ اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں مبتلا کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے میں نے نہیں دیکھا، اسے کسی نے نہیں دیکھا عیش و عشرت کرتے ہوئے؟ تو اللہ ہر لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک اور بڑی پیاری حدیث ہے، آپ اس کا ریفرنس نوٹ کر لیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4228، سنن ابن ماجہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص ہے جس سے اللہ پاک نے مال دیا اور علم بھی دیا، اور وہ مال کو اپنے علم کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے علم دیا ہوا ہے تو اللہ کے علم دیے ہوئے کے مطابق اپنے مال کا تصرف میں لاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس سے اللہ پاک نے نہ ہی مال دیا ہے نہ ہی علم دیا ہے، دونوں چیزوں سے محروم رکھا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے، سوچتا ہے، خیال آتا ہے دل میں، اگر میرے پاس بھی مال آئے تو میں بھی اس شخص کی مانند حق کی راہ میں مال خرچ کروں گا۔ وہ حق کی راہ میں خرچ کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے اسے علم دیا ہوا ہے، تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہے، یعنی ایک خواہش ہے، ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے، نیت ہے ایک، اگر میرے پاس بھی مال آ جائے تو میں بھی اس شخص کی مثل خرچ کروں۔ فرمایا دونوں اجر میں برابر ہیں، جو خرچ کر رہا ہے مال وہ بھی برابر ہے، اور جس کے پاس آیا نہیں لیکن سوچ ہے، اس کی نیت ہے اگر آ جائے تو میں بھی ایسے ہی خرچ کروں حق کی راہ میں، فرمایا اجر میں دونوں برابر ہیں۔ فرمایا دوسرا شخص ایسا ہے جس کو اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، مال تو دیا مگر علم نہیں دیا، اور وہ اپنے مال میں بے جا تصرف کرتا ہے، اپنی عیاشیوں پہ، فضول خرچیوں پہ مال خرچ کرتا ہے، کیونکہ مال آ گیا ہے مگر علم نہیں ہے کہ اسے خرچ کہاں کرنا چاہیے۔ فرمایا ایک اور شخص ہے جو اس کو دیکھتا ہے عیاشی کرتے ہوئے، مال کو اڑاتے ہوئے، تصرف کرتے ہوئے بے جا، تو وہ سوچتا ہے اگر میرے پاس بھی مال آ جائے تو میں بھی اس کی طرح عیاشی کروں گا، موج کروں گا، زندگی میں ایسے ہی خرچ کروں گا، میں بھی پیسہ اڑاؤں گا۔ فرمایا یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ تو اسے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا اصل چیز نیت ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ نیت ہے۔ تو کسی کے پاس مال ساری زندگی نہ آئے لیکن وہ نیت رکھ لے کہ میرے پاس اگر مال آ جائے اسے میں یہ کام کروں گا یا یہ کام میں کروں گی، تو ساری زندگی بھی نہ کر سکے
تو اس نیت کا اجر اسے مومن بندے کو نیت کا اجر ملتا رہتا ہے۔ تو اصل چیز نیت ہے، تو ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ چاہے تو وہ قبول فرما لے، اللہ چاہے تو وہ قبول فرما لے، اور اللہ بندے کی نیتوں کو جانتا ہے۔ یقین کریں اللہ بندے کی نیتوں کو جانتا ہے۔ یہ جو ہمیں بیسمنٹ ملی ہے مسجد کی، یہ ایسے نہیں مل گئی، یہ ہماری، مجھے نہیں پتا کس کس کی نیت تھی، میری تو یہ نیت تھی کہ مجھے اللہ پاک اپنے گھر میں کویت رہی تو مسجدوں میں رہی، مسجدیں وہاں نزدیک تھی، مساجد میں جانا آنا تھا، تو ادھر آ کے بھی دل تھا کوئی مسجد ہو جہاں میں جاؤں۔ میں نے سنا ماڈل ٹاؤن میں مسجدوں میں خواتین جاتی ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں ماڈل ٹاؤن ہی کہیں چلی جاتی، تو وہاں جا کے میں مسجد میں تو جایا کرتی، وہاں قیام کیا کرتی، تراویح وہاں پڑھتی میں۔ تو چلو کبھی اللہ نے وسائل دیے تو میں ماڈل ٹاؤن ہم جایا کریں گے قیام کرنے مسجد میں۔ تو اللہ پاک نے اس نیت کے مطابق ہمیں یہ جگہ قیام کے لیے دے دی ہے۔ تو اللہ بندے کی نیت کو جانتا ہوتا ہے، بندے کی نیت جیسی بھی ہو اس کے مطابق وہ عطا کر دیتا ہے اس کو۔ تو ہمیں اپنی نیتیں جو ہیں وہ اچھی رکھنی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4234۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی دو خواہشیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ جو بوڑھا ہوتا ہے، بجائے اس کی کہ خواہشیں ختم ہو جائیں کہ اب دنیا سے جانے والا ہے، اس دنیا میں جانا جہاں جانا ہے وہاں کی خواہشیں شروع کر دیں، اس دنیا کی خواہشیں دو اور بڑھ جاتی ہیں۔ مال کی خواہش، مال کی ہوس، ہرس، اور عمر کی زیادتی، اللہ مجھے لمبی عمر دے اور جیوں، یعنی مرنے پہ دل نہیں کرتا۔ تو مال کی طلب بندے کی بڑھ جاتی ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ مال کی طلب ختم ہو جائے گی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حق ہے کہ جو ہی بندے کی عمر بڑھتی ہے مال کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی طلب ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، اور جینے کی طلب ختم ہونے والی چیز، ان دونوں کی طلب، بلکہ جو ہی بندہ موت کے قریب جاتا ہے دونوں کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی طلب کو ہم نے خود روکنا ہے، مال کی طلب کو، خواہش کو ہم نے خود روکنا ہے، یہ رکنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 4235۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، فرمایا یہ ابن آدم ہے، یعنی یہ انسان ہے۔ انسان کو دیکھ کے فرمایا یہ انسان ہے۔ پھر اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ اس کی موت ہے، یہاں اس کی۔ پھر اس سے اوپر، یعنی سر سے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک لے گئے تو اوپر تک ہاتھ پھیلا کر فرمایا اس سے اوپر اس کی خواہشیں اور تمنائیں ہیں۔ یعنی جتنا بندے کا قد ہے، خواہشیں اور تمنائیں اپنے قد کے مطابق نہیں ہیں، خواہشیں اور تمنائیں سر سے بھی بہت اوپر ہیں بندے کی۔ تو بندے کی خواہشیں، وہ کیا شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو ارمان جو ہیں زندگی میں پورے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت دے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دے، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے محبت دے، اللہ تعالی ہمیں اس ذکر سے محبت دے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، قرآن پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ دیا ہے۔ اس کی محبت جتنی بھی بڑھتی جائے وہ کم ہے، اس کی طلب جتنی بڑھتی جائے وہ بھی کم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ اگلی آیات جو ہیں وہ مال پہ شروع ہو رہی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4235، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں،
کتنی وادیاں؟ 2 وادیاں ہوں. ویلی آپ نے سنا نا، ویلی سوات، ویلی ہنزا، بہت بڑی بڑی یہ وادیاں ہیں. فرمایا اگر 2 وادیاں بھی اس کے پاس کس کی ہوں؟ مال کی ہوں، تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش ایک تیسری وادی بھی میرے پاس مال کی ہوتی. یعنی وادیاں بھی اگر مال کی آ جائیں، اور آپ نے اپنی حکومتوں کو دیکھا ہے کتنے کتنے پیسے آئے، کتنے کتنے انہوں نے محلات بنائے، باہر کے ملکوں میں انہوں نے محلات خریدے، باہر کے ملکوں میں انہوں نے جا کے پیسہ رکھوایا، جمع کروایا، لیکن پیسے سے پیٹ نہیں بھرتا. اگر پیسے سے پیٹ بھر جاتا بندے کا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہرگز نہ فرماتے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان حق ہے. آپ فرما رہے ہیں اگر 2 وادیاں بھی اس کے پاس مال کی ہوں تو خواہش کرے گا کہ کاش ایک تیسری وادی بھی میرے پاس مال کی ہوتی. فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی کے علاوہ کوئی چیز اس کے نفس کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یعنی اس کے جو نفس کی خواہش ہے نا مال کی، اسے قبر کی جو مٹی ہے نا، اس مٹی کے علاوہ اس کو کوئی نہیں بھر سکتا. وہ قبر کی مٹی جب اوپر پڑے گی تو وہ خواہشیں ساری پوری ہو جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے نفس کو نہیں بھر سکتی ہے. استغفر اللہ. اب کوئی کہے کہ میں کوئی اب پریشان ہو جائیں کہ بھئی اب پیسہ آئے نا گھروں میں، تو پیسہ آنا چاہیے، کمانا بھی چاہیے، خرچ بھی کرنا چاہیے، اپنے اوپر بھی خرچ کریں لیکن اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے. اور بے جا فضول خرچیوں پہ، عیاشیوں پہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی نا، اسی لیے مثالیں دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب میں اپنے کپڑے بھی نہ بناؤں، جوتا نہ خریدوں، کیا میں وہ ملنگ بن جاؤں، کیا میں وہ بوریا بستر والا کپڑا پہن لوں، کیا کروں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو اور میرا جوتا بھی اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ خود بھی حسین ہے، خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو بندے کو یہ نہیں کہ وہ اچھا لباس ہی نہ پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، اپنے آپ کو گریسفل رکھے، اپنے آپ کو مومن کو گھسا پھٹا وہ رہے تو یہ مومن کی وقار کے خلاف ہے. اپنے آپ کو اچھے ڈریس میں رکھے لیکن عیاشیوں پہ خرچ نہ کرے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ حسین ہے، اللہ حسن کو خود بھی خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو یہ حلال پیسہ حلال ذرائع سے آیا ہوا ہو، حلال کمائی سے ہو، اور حلال جگہ پہ خرچ کیا جائے تو یہ منع. بے جا خرچ کرنا، تصرف مال میں غلط کرنا، عیاشیوں پہ خرچ کرنا، وہاں خرچ کرنا جہاں خرچ کیے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، اپنا بڑا پن دکھانے کے لوگوں کو پہ خرچ کرنا کہ مجھے لوگ بڑا پن ہو، لوگ مجھے کہیں، معاشرے میں لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں. تو شیطان کے رستوں پر چلنا، شیطان کی بات کو ماننا، شیطانی رستوں پر خرچ کرنا، یہ جو ہے یہ گناہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے سورۃ البلد اور اس کی آیت نمبر ہے 8. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ پاک نے اپنی نعمتیں گنوائیں. فرمایا علم کیا، لم نہیں، نجعل لہو کیا ہم نے اس کے لیے نہیں بنائی، عینین، عین کہتے ہیں ایک آنکھ کو، عینین 2 آنکھیں. کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی جسے یہ پوری دنیا دیکھتا ہے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ہم نے اسے زبان نہیں دی، لسان میں زبان نہیں دی، وَشَفَتَيْن، شفا کہتے ہیں ہونٹ کو، شفتین 2 ہونٹ نہیں دیے. اس زبان سے، ان ہونٹوں سے وہ اپنا مافی الضمیر بیان کرتا ہے. تو کیا اسے یہ نعمتیں نظر نہیں آتی کہ میں نے اسے اگر زبان نہ دیتا تو ساری زندگی گنگا رہتا،
اپنے اندر کی جو بات ہے ضمافی ضمیر ہے وہ بھی بیان نہ کر سکتا، اور اگر اسے آنکھیں نہ دی جاتی تو پوری زندگی کسی کو دیکھ ہی نہ پاتا۔ تو اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کی طرف بندے کی توجہ دلائی ہے کہ میری نعمتوں کو دیکھو کہ میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا نہیں کی۔ ان دو نعمتوں کا بندہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، بولنے کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور آنکھیں جو تکتی ہیں پوری دنیا کو اس کا شکر بندہ بجا ہی نہیں لا سکتا۔ اور پھر فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے راہ دکھا دی، ہدایت دے دی۔ نجدین، دو رستے دکھا دیے ہم نے۔ کون سے رستے؟ ایک خیر کا رستہ ہے اور ایک شر کا ہے، دونوں رستے واضح کر دیے۔ فرمایا یہ رستہ اڈاپٹ کرو گے تو جنت کی طرف چلے جاؤ گے، وہاں میری رحمت ہے، وہاں کیا ہے؟ باغات ہیں، وہاں نہریں ہیں، وہاں اللہ کی رضا ہے، وہاں اللہ کا دیدار ہے، وہاں وہ نعمت ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے۔ اور یہ رستہ شر کا ہے، اگر اس راہ پر چلو گے تو پھر تم جہنم کی طرف چلے جاؤ گے۔ دونوں رستے اللہ پاک نے واضح کر دیے ہیں۔ اب کوئی کہے قیامت کے دن کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تو اللہ کے نبی اسی لیے آتے رہے، رسول اللہ نے بھیجے تاکہ اللہ پاک تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ دو رستے ہیں، ایک یہ رستہ ہے اور ایک یہ رستہ ہے، جس رستے پہ چاہو تم رستہ اختیار۔ اللہ پاک نے جبر سے اگر مسلمان کرنا چاہتا کسی کو تو دنیا میں کافر ہی کوئی نہ ہوتا۔ اگر فرماتا اللہ پاک اگر میں جبر سے چاہتا کسی کو مسلمان بنانا تو کوئی دنیا میں کافر نہ ہوتا، تو جبر ہے ہی نہیں، اپنی مرضی سے چلو، جس راہ پر مرضی چلو۔ اس راہ پر چلنا ہے جہنم کی راہ پر تو اپنی مرضی سے چلو، اس راہ پر چلنا تو اس راہ پر چل پڑو، دونوں نجدین، دونوں راستے تمہارے لیے میں نے واضح کر دیے ہیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فلا پس نہیں، اقتحم مل عقبہ، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو۔ فلاقتحم، اقتحم کا مطلب ہے دشوار گزار گھاٹی، مشکل ترین گھاٹی، اور وہ تو دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، بندہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ گھاٹی کسے کہتے ہیں؟ جب پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہو تو جہاں سے وہ رستہ اوپر جاتا ہے نا، جہاں سے شروع کرنا اس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ یعنی پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے، بلندی پہ جانے کے لیے گھاٹی کا جو سب سے مشکل کیا ہوتا ہے؟ کلائمبنگ مشکل ہے، اترنا آسان ہوتا ہے، چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا جو دشوار گزار گھاٹی ہے اوپر جانے کی، مشکل ترین رستہ ہے، ابھی اس میں تو یہ بندہ داخل ہی نہیں ہوا، وہ گھاٹی کون سی ہے؟ آگے پھر اللہ پاک نے خود ہی سوال بھی کیا وہ گھاٹی کون سی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما العقبہ، وما ادراک، اور اے بندے تجھے کیا پتا، ما العقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے۔ عقبہ کے معنی کیا ہے؟ گھاٹی۔ اور تجھے کیا پتا کہ وہ دین حق کے لیے مجاہدہ کرنا، دین حق کی بلندی کے لیے وہ مشقتیں برداشت کرنا، وہ گھاٹی کیا ہے۔ اب آگے اللہ پاک نے خود ہی وضاحت فرما دی وہ گھاٹی کیا ہے۔ فک رقبہ، اب یہ مال خرچ کرنے کا سارا سلسلہ شروع ہوا، یہ مشکل ترین گھاٹی ہے، دشوار ترین مرحلہ ہے، کیا؟ مال کو خرچ کرنا۔ فرمایا فک رقبہ، رقبہ کا معنی ہوتا ہے گردن، اور فکو مین آزاد کرا دینا، کسی کی گردنوں کا آزاد کرا دینا، یعنی کوئی غلام ہے، کسی کی غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، محکوم ہے کسی کے پاس، تو پیسے دے کے اس کو چھڑا لینا، اس کو غلامی سے آزادی دلوا دینا، یہ ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، او اطعام، یا کھانا کھلا دینا، فی یوم، کسی دن، ذی مسغبہ، بھوک والے دن، بھوک میں کسی کو کھانا کھلا دینا، یا معاشی حالات ملک کے تعطل کا شکار ہو، ملک میں معیشت خراب ہو رہی ہے اس کو سنبھالا دے دینا، لوگوں کے معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے جنگ لڑنا، ان لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنا، لوگوں کے معاشی حالات کی جنگ لڑنا، ان کو معاشی جو فائنینشیل کرائسس ہیں ان سے باہر نکالنا،
یہ صرف کھانا کھلانے میں نہیں آتا، اس کا کوئی لمیٹڈ معنی نہیں ہے کسی کو کھانا کھلا دینا۔ اگر ملک میں کرائسس ہیں، ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات کو سنبھالا دینا، حالات کے لیے کاوشیں کرنا، کوشش کرنا، حالات کے لیے تگودو کرنا، ایفرٹس کرنا، یہ سارا اسی میں آتا ہے، بھوک میں کھانا کھلا دینا۔ اور ایک بات تھوڑی سی میں واضح بھی کر دوں کہ یہ منہاج القرآن میں جب انقلاب کی کال دی تھی شیخ الاسلام قبلہ حضور ڈاکٹر طاہر القادری مدظ العالی نے، اور یہ دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، یہ کسی تخت کے لیے جنگ نہیں تھی۔ اللہ کے ولیوں کے لیے تو تخت کی تاج کی ضرورت ہی انہیں کوئی نہیں، انہیں تو اللہ نے ایسا تاج پہنایا ہوا ہوتا ہے، انہیں کس تاج کی ضرورت ہے، کس تخت کی ضرورت ہے انہیں۔ یہ لوگوں کے جو مالی حالات ملک کے اندر دگردوں تھے، جو کرپشن کا نظام ملک میں اب بھی چل رہا ہے، کہ آج بھی ملک میں کرپشن کا نظام، ضروری نہیں ہوتا کہ ایک لیڈر کرپٹ نہیں ہے تو باقی ساری عوام کرپٹ نہیں ہے۔ ایک لیڈر اگر ایماندار ہے ہمارا تو باقی عوام تو کرپٹ ہے نا۔ ملک کے حالات، ملک کا نظام کرپٹ ہے، تو آپ چاہتے تھے کہ ملک کا نظام بدلا جائے، روٹ سے لے کے ٹاپ تک پورے کا پورا سسٹم چینج ہو جائے کہ کرپٹ رہے کوئی نہ، کرپشن کا نظام ختم کر دیا جائے، تو لوگوں کا معاشی استحصال جو ہو رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک وہ جنگ تھی جو لوگوں کے حقوق دلوانے کی ایک جنگ تھی وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یہ مشکل ترین گھاٹی لوگوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کروانا، کسی بھوکے کو، افلاس زدہ کو، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم کو کھانا کھلانا، ذا مقربہ، ضامن والا، مقربہ من قرابت دار، یتیم بھی ہو اور قرابت دار بھی ہو، کسی اپنے یتیم کو کھانا کھلانا۔ اپنا یتیم کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ باہر لوگ دے دیتے ہیں، کیونکہ باہر تھوڑا سا نمود و نمائش بھی ہو جاتی ہے نا، فلاں نے فلاں کو دیا۔ اب جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بیچارے سسک رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنوں کو نہیں دیتے، تو فرمایا قریبی رشتہ دار یتیم کو دینا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باہر دینا صدقہ ایک اجر ہے، 1 دینار کا 1 اجر ہے، اور اپنے کو دینا صدقہ 2 اجر ہے۔ اگر اپنے رشتہ دار کو دیں گے تو 100 روپیہ دیں گے تو 200 کا اجر ملے گا، باہر دیں گے تو 100 کا 100 ہی اجر ملے گا، تو اپنوں کو دینا جو ہے وہ 2 اجر ہے۔ او مسکینا ذا متربہ، یا کسی مسکین کو دینا، ذا متربہ، تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی، جو خاک نشین ہے، یعنی بے گھر ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، زمین کے اوپر، خاک کے اوپر لیٹنے پر مجبور ہے، اس کی مدد کرنا۔ یہ کیا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تم مشکل ترین گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے ہو۔ تو مشکل ترین گھاٹی کیا ہے؟ مال خرچ کرنا، یتیم پر، مسکین پر، غریب پر، بے گھر پر، جس کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں اس کے مالی وسائل پیدا کر دینا، جو غریب ہے اس کو کھانا کھلا دینا، کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا، کسی یتیم کی مدد کر دینا، کسی بے گھر کو گھر بنا دینا، گھر لے دینا۔ یہ فرمایا کون سی گھاٹی ہے؟ مشکل ترین گھاٹی ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کو شدید جم کے محبت کرتے، نہیں تم شدید محبت کرتے ہو مال سے، تو اپنا مال خرچ کرنا جو ہے، اللہ کی راہ میں مال دینا، یہ مشکل ترین گھاٹی ہے۔ جب بندہ اس گھاٹی کو عبور کر لیتا ہے نا تو پھر اوپر چڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں کہ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر قربت کا طرف اشارہ دیا، فرمایا اس طرح ہم کٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا، بیوہ عورت کے لیے اور یتیم بچوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں مجاہد کی طرح ہیں، جہاد کرنے والے کی طرح ہیں۔ فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو چلا گیا بارڈر پہ گلا کٹوانے کے لیے، قتل ہونے کے لیے چلا گیا،
اس کی مثل ہے وہ شخص جو یتیم کے لیے اور بیوہ کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا اس بندے کی مثل ہے جو سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص وہ ہے جو سارا دن روزہ رکھ رہا ہے، ساری رات قیام کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو بیوہ کی مدد کر رہا ہے معاشرے میں، اور یتیم بچوں کی مدد کر رہا ہے معاشرے میں، اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جیسے پورا دن اس نے روزہ رکھا اور پوری رات یہ قیام میں مصروف ہے۔ یہاں بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کیونکہ عامت الناس جو ہیں، عام لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا، تو میں چاہ رہی ہوں، کیونکہ میرا تعلق تحریک منہاج القرآن سے ہے الحمدللہ رب العالمین، تو منہاج القرآن میں لاہور مرکز میں یتیم بچوں کے لیے ادارہ بنا ہوا ہے آغوش کے نام سے۔ آغوش، وہاں یتیم بچے جو زلزلہ آنے سے، زلزلہ زدگان کی وجہ سے بچے اکیلے رہ گئے یا جن کے والد وفات پا گئے، تو یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے وہ ادارہ، اور ان کو صرف مدرسہ نہیں ہے جہاں پہ یہ عام طور پہ ہوتے ہیں مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک حفظ کرا دیا، ساری زندگی وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھا کے کماتے رہتے ہیں۔ منہاج القرآن نے لوگوں کو اس طرح نہیں بنایا کہ لوگ اپنے دین کو انکم کا ذریعہ بنا لیں، اس طرح نے منہاج القرآن نے یہ کام نہیں کیا۔ وہاں پہ بچے اسکالر بنتے ہیں، وہاں پہ بچے پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، معاشرے کے ایک کامیاب شہری بنتے ہیں، اور وہاں سے الازہر یونیورسٹی میں بچے کامیاب ہو کے نکل کے جاتے ہیں، الازہر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں، اور وہ بچے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیتے ہیں۔ یعنی بچوں کو کامیاب ترین معاشرے کا شہری بنایا جاتا ہے، ان بچوں کو پکنک پہ لے جایا جاتا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام، ان کی اسکولنگ، ان کی ہر کام جو ہے A to Z، بلکہ خواتین رکھی ہیں جو ماں کی محبت ان کو دیتی ہیں، جو ان کی اس طرح سے ان کی اسکولنگ، ان کے بیگیج، ان کے ڈریسز، سارا کچھ A to Z کی ذمہ داری جو ہے ادارے نے لی ہے۔ پھر اسی طرح بچیوں کے لیے ادارہ ہے جس کا نام بنت الزہرا ہے، یہ بچیوں، یتیم بچیوں کے لیے ہیں۔ پھر اسی طرح بیوہ عورتوں کے لیے، جو بے سہارا عورتیں ہیں، ان کے لیے صائبان یعنی چھت، صائبان کے نام سے ادارہ بنا ہوا ہے، جو ان خواتین کو شیلٹر دیتا ہے جو بے سہارا خواتین ہیں، اور وہ وہاں پہ اپنا سلائی کرتی ہیں، اپنا کماتی ہیں، جو بھی وہ کام کر سکتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ یعنی ان کو بھی اس طرح سے نہیں رکھا ہوا کہ وہ ہیلپ لیس ہو کے بیٹھ جائیں، مسکین ہو کے، وہ بھی اپنا دین بھی سیکھ رہی ہیں، دنیا بھی کام کر رہی ہیں اپنا۔ تو اب جب یہ زکوٰۃ کا موسم آئے گا تو اپنا حصہ جو ہے ان اداروں کے لیے ضرور رکھیں، تاکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی بچہ پڑھ جاتا ہے، کوئی بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو ساری زندگی وہ بچہ آگے دین کا کام کرتا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ البلد، آیت نمبر ہم 17 پہ پہنچے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ ثم پھر، کان من الذین آمنوا، اور یہ شخص ایمان والوں میں سے ہو، یہ جس نے یہ سارے کام کیے، یتیموں پہ خرچ کیا ہو، مسکینوں پہ مال خرچ کیا، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا، کہ ایمان لایا ہو، ایمان والوں میں سے ہو۔ اگر اس نے ایمان نہیں لایا، کافر ہے، تو ساری زندگی بھی روزے رکھے، مسکینوں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے، بیواؤں کا خیال کرے، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کافر بھی روزے رکھتے ہیں، سکھ بھی روزے رکھتے ہیں، تو وہ روزے ساری زندگی رکھے، اس سال ثواب کے لیے بھی روزے رکھتے ہیں کہ والد صاحب فوت ہو گیا تو ان کی برسی ہے، تو برسی کے دن بھی انہیں روزہ رکھا ہوتا ہے۔ تو جب تک بندے نے ایمان نہیں لایا، اس کا کوئی بھی عمل جو ہے اس کے کام آنے والا قبر میں نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے شرط رکھ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم کان من الذین آمنوا، کہ یہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحمت کی
شفقت کی تاکید بھی کرتے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ میمنہ کے اندر لفظ موجود ہے یمین، یمین مین دایاں، ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا انکار کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال، شمال مین بائیں ہاتھ، ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور یہ اہل شقاوت لوگ ہیں، شقی لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں یہ، اور ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا۔ علیہم نار مؤصدہ، علیہم ان پر نارن آگ، مؤصدہ بند کر دی جائے گی، یعنی ان لوگوں کو آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا، یعنی چاروں طرف آگ ان کو گھیر لے گی اور آگ کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العزت ہمارا قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مال کی محبت سے نجات دیں۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل ترین گھاٹی پہ کو عبور کرنا، اس پہ چڑھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں بعض لوگوں کے پاس بہت مال ہے لیکن توفیق نہیں ملتی، توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے مال کو تیری راہ میں خرچ کریں، کم ہے تو کم خرچ کریں، زیادہ ہے تو زیادہ خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر لمحے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک ہمیں اپنی محبت کی توفیق دے، اپنی حبیب کی محبت کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمارے پاس توفیق نہیں ہے، اللہ کے پاس سارے خزانے اس کے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں طلب کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ بار بار اللہ سے طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم ہر لمحے تیرے محتاج ہیں، ہر کام کے لیے تیرے محتاج ہیں۔ ہم تو اپنی سانس لینے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اپنا ہاتھ اٹھانے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، تو ہر لمحے ہمیں اللہ کی محتاجی ہیں۔ تو ہر چیز کے لیے ہمیں اللہ سے ہی طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بندے کو توفیق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے اسے سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن ونجنا بالقرآن وادخلنا جنت بالقرآن واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔